اب یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کے دماغ سے کسی انسان کا خیال نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور کبھی بھی نہیں نکل پائے گا. جب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکراتے رہا کرو، زندگی بہتر بنے گی. آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کسی انسان کا خیال ہمارے دماغ سے کیوں نہیں نکال رہا ہوتا. یعنی کہ 24 گھنٹے کسی انسان کا خیال دماغ میں چلتا رہتا ہے اور وہ تکلیف انسان کو ہوتی رہتی ہے. اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کچھ کرنا بھی چاہو لیکن کر نہیں پا رہے ہوتے. سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں، انسان کا جب غرور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جی میں کچھ ہوں اور میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں یہ دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں، یہ چیزیں میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت انسان کو اللہ اس کے دماغ کے ہاتھوں مجبور کرتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ دماغ، یہ چیزیں یہی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی کہ ایک چیز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہو، وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کائنات کی ریئلٹی سمجھ آتی ہے اس کنڈیشن کے اندر کہ جی میرا اپنے اوپر کنٹرول نہیں. جو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں بڑا مہان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نعوذ باللہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ہی پتہ نہیں کیا خدا ہیں، ہمارے اندر اتنی پتہ نہیں کیا طاقت ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمارے اندر تو پتہ نہیں کتنی اکڑ آ جائے. اس وجہ سے وہ دماغ میں خیالات چلتے ہیں تاکہ آپ کو ریئلٹی کا پتہ چلے. اور جو بندہ جس کو تکلیف آ رہی ہوتی ہے وہ کسی انسان کے خیال کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہ رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ وہ انسان میرے ساتھ جڑے. کیونکہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں اس کنڈیشن کے اندر، کسی انسان کی وجہ سے اتنا زیادہ گمراہی میں آ جاتے ہیں، اتنا زیادہ کہ ہم اپنے رب کی ذات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور میں اس چیز کی اس وقت گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے رب کی ذات کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا، اس انسان کو آگے کر دیا. دیکھو انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت نہ پیدا ہو جائے. اور آپ یا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی انسان کو پہلے رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس انسان کو پوری دنیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تب انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ اس کو اس انسان کے ہاتھوں اس کا دل توڑواتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرواتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں سامنے والے شخص کے خیالات گھومتے رہتے ہیں اور وہ تکلیف دیتے ہیں. اور ریزن کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو اپنے آپ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے کہ آپ جڑو. یہ جو ہم غفلت میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہم کسی انسان کے پیچھے جاتے ہیں اور اس انسان کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس اگلا انسان ہی سب کچھ ہے، باقی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تب یہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تاکہ آپ ریئلٹی کو سمجھ سکو. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آلموسٹ ایک شرک کیا. آلموسٹ میں بھی میری باتیں کڑوی ہوں، معذرت میں کرتا ہوں آپ سے پہلے ہی. آلموسٹ شرک کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے سامنے والے انسان کو اپنے رب کی ذات سے بھی پہلے رکھا یا رب کی ذات سے بھی پیار زیادہ اس کو دیا. آپ نے رب کو بھلا دیا لیکن اس ذات کو، یعنی کہ وہ جو شخص ہے، اس شخص کو اپنے پہلے رکھا ہے کہ نہیں بس یہ شخص ہے. جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کا دماغ کانشیسلی ایک ہی چیز میں ریوالو کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس شخص سے دوبارہ رابطہ کرتے ہو اور آپ یہ سوچتے ہو کہ میرا جو ذہنی سکون ہے اسی شخص میں ہے. اب یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کے دماغ سے کسی انسان کا خیال نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور کبھی بھی نہیں نکل پائے گا جب تک آپ یہ سوچتے رہو گے کہ سامنے والا جو انسان ہے نا، اسی انسان سے مجھے شفا ملنی ہے. اس انسان سے آپ کو قطعاً شفا نہیں ملنے والی، یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچتے ہو کہ وہ انسان مجھے شفا دے گا، وہ انسان میری روٹین میں آئے گا، وہ انسان میرے ساتھ بات کرے گا، وہ انسان مجھے وقت دے گا تو شاید میرا جو دماغ ہے وہ ٹھکانے پہ آ جائے. لیکن ریئلٹی یہ نہیں ہے، ریئلٹی کچھ اور ہے. ریئلٹی کیا ہے؟ آپ کو اپنے رب کی ذات سے کنیکٹ ہونا پڑے گا دوبارہ.
آپ کو اس دنیا کے بنانے والے سے کنیکٹ ہونا پڑے گا، جس نے اس پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے، اس ذات سے دوبارہ کنیکشن بناؤ، ہر معافی مانگو جو آپ نے غلطی کی ہے، پھر اس رب کی ذات سے اسٹرانگ کنیکشن بناؤ۔ اسٹرانگ کنیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلی چیز اپنے اندر لے کر آؤ شکر گزاری، اور یہ چیز میں ہمیشہ سکھاتا ہوتا ہوں اور بولتا ہوتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھو گے نا، آج بھی آپ ہزاروں لوگوں سے بہتر ہو، ہزاروں لوگوں سے۔ اپنے سے پیچھے دیکھو، کتنے لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے رو رہے ہیں، اور آپ کے پاس؟ ہاں، اپنے سے آگے دیکھو گے تو کسی کے پاس لینڈ کروزر ہے، کسی کے پاس BMW ہے، کسی کے پاس جیٹ ہے، تو کسی کے پاس کیا ہے۔ وہاں پہ تکلیف آتی رہے گی۔ خود سے پیچھے دیکھو گے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ میرے پاس کیا کیا ہے۔ جب آپ شکر ادا کرو گے، آپ اپنے رب سے جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اسپرچل عبادت کرنی ہے، اللہ کی ذات سے کنیکٹ ہوں، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں۔ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ جب آپ رب کی ذات کو وقت دو گے تو رب آپ سے جڑنا شروع ہو جائے گا، اور اس بندے کا خیال آپ کے ذہن سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر تیسری چیز، رب کی مخلوق سے جڑنا شروع ہو جا۔ پہلے ہم ایک شخص کو پوری دنیا سمجھ رہے تھے، اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں اس خالق کی مخلوق ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان، چرند پرند، جو بھی ہے، اس خالق کی مخلوق ہے، تو ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، سب کا احساس کرنا ہے۔ دیکھو آپ کے ارد گرد کوئی جانور بھوکا ہے، اس کو چارہ ڈال دو۔ ارد گرد کوئی اور پیاسا ہے، گرمی آنے والی ہے، اس کو پانی پلا دو۔ اور یہی کانسیپٹ اشفاق احمد نے زاویہ کے اندر دیا تھا کہ بابا بنو، لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ نہیں، چھوٹی چھوٹی آسانی پیدا کرو۔ کہیں پر چونٹیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، ان کو مارنے کے بجائے ان کو کہیں سائڈ پہ روٹی کے 2 ٹکڑے ڈال دو، آپ کو اچھا لگے گا کہ یار وہ چونٹیاں روٹی کھا رہی ہیں، ان کا پیٹ بھر رہا ہے۔ آپ ذریعہ بنے، رب نے ذریعہ بنایا، اپنی چھت پہ پرندوں کو پانی ڈال دو۔ ابھی گرمی کا وقت آنے والا ہے، جب آپ پانی ڈالو گے پرندے آئیں گے، پانی پئیں گے، اور آپ اندر سے خوش ہوں گے، اور یہ جو دماغ میں خیالات ہیں وہ نکلنا شروع ہوں گے جب آپ کچھ ٹائم ان چیزوں کو دیں گے۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، کوئی غریب بندہ ہے، اس کو کبھی کبھار تھوڑی سپورٹ کر دو، 2000، 3000، 1000 کر دو سپورٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، دل خوش ہوگا، اس سے لوگ بھی آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی رسپیکٹ لینے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ چیز کرنی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لوگے تو آپ کے دماغ میں جو کسی انسان کے خیالات چلتے رہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے، اور اپنے حقیقی رب سے جڑنا شروع ہو جاؤ گے، جس کو ہم نے غفلت میں آ کے بھلا دیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی۔ سو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔